السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. امین رب العالمین. وعلیکم السلام. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. جزاک اللہ خیراً. تو آخری مرتبہ کیا بات چل رہی تھی؟ حاضر تھے نا؟ بتائیے. سوچ لیجئے پہلے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا دیکھ لیجئے اور بتائیے کیا بات چل رہی تھی. جی بھائی، یہ ایک خیر کا کام ہے، یہاں حصہ لیجئے آپ. سمجھ رہے ہیں؟ دماغ کافی کام کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. پھر آپ کو بتائیے آخری مرتبہ کیا بات چل رہی تھی. جی جناب بتائیے بتائیے. جی جی ہاں، کوئی اچھی بات ہے، ماشاء اللہ. قرآن ہے میرے پاس. چلیے بہت بہتر ہے. اب سے انشاءاللہ کوشش کیجیے گا نا، مطلب جو اس وقت باتیں آئیں نا وہ بھی لکھ لیجیے گا اس کے آگے، تو اچھا رہے گا. کیونکہ وہاں کی بات الگ ہے، یہاں کی بات الگ ہے. یہاں سمجھانا بھی ہوتا ہے نا آپ کو، وہاں پر آپ سے پڑھتے ہیں تو فرق آ جاتا ہے دونوں میں. اس طرح کر لیجیے گا. خیر بتائیے کیا بات آئی تھی. ہم نے جو نازل کیا وہ واضح دلیلیں ہیں جو یہاں پر واضح کے درمیان فرق پیدا کرتی ہیں، اور اس کا فکر صرف وہی کرتے ہیں جو فاسق ہیں. اس کے بعد آیا تھا کہ جب بھی یہودیوں نے کوئی وعدہ کیا تو ان میں سے کسی ایک جماعت نے یا کئی جماعت نے اس وعدے کو توڑ دیا. ٹھیک ہے بتائیے. اور بتائیے. سانس لیں گے ابھی. آپ بتا دیے، حق ادا کر دیے. ایک تو یہ بات ہے کہ جو بھی اتارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ یہ بتا دیں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھیں، اور وہ اس لیے کہ ان کے آبا و اجداد جو تھے یہود کے وجہ بولتے تھے ان کو ناحق مانتے. دوسری بات یہاں پر آ جاتی ہے مما یقولون بها فاسقون سے پہلے ان کا اس بات، اور یہ طریقہ اس لیے کہ ان کی تاکید پیدا کی جائے گی. جی بہت اچھا. تو بات چل رہی تھی یہودی کے بارے میں کافی وقفے سے، اور پوری بات آ رہی کہ ان کی کیا کیا خرابیاں ہیں، کیا گمراہیاں وغیرہ ہیں. آج کی آیت شروع کرنے سے پہلے جو آیت نمبر 101 ہے وہ شروع کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایک چیز واضح کر دوں آپ لوگوں کے سامنے. آخری مرتبہ ایک سوال آیا تھا آپ لوگوں کی طرف سے، جو آیت نمبر ہے اَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ. دیکھیے وہاں پر سب کو دکھ رہی اَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ. یہ آیت نمبر 100 ہے. تو یہاں پر یہ تھا کہ جب بھی یہودیوں نے کوئی وعدہ کیا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو یہود کی ایک جماعت نے ہمیشہ اس وعدے کو توڑ دیا. ٹھیک ہے، جب بھی انہوں نے کوئی وعدہ کیا تو یہود کی ایک جماعت ایسی تھی جس نے اس وعدے کو ہمیشہ توڑ دیا، اور آگے تھا بلکہ ان میں سے اکثر لوگ تو ایمان والے ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو اس آیت کو پڑھنے کے بعد میں نے آپ سامنے ایک فائدہ پیش کیا تھا اس آیت کا، کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہود کی ایک جماعت کو ٹارگٹ کیا اور کہا کہ سارے یہود برے نہیں ہیں، سارے یہود برے نہیں ہیں، ان کی ایک جماعت ایسی ہے جو بری ہے یا جو وعدوں کو توڑتی ہے. ٹھیک ہے. اس پر ایک سوال آیا تھا، میں اس پوائنٹ کو دوبارہ سے چاہتا ہوں واضح کر دوں آپ لوگوں کے سامنے. تو آیت یہ تھی اَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ. تو یہاں لفظ فریق استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ کہ یہود کی ایک جماعت نے اس وعدے کو ہمیشہ توڑ دیا. ٹھیک ہے. تو میں نے یہاں سے آپ سے یہ بات بولی تھی کہ جو لفظ فریق ہے اس کی وضاحت اس ٹکڑے سے ہو رہی ہے کہ بل اکثرهم،
کیونکہ لفظ فریق کا مطلب ہوتا ہے تھوڑے لوگ. کیا مطلب؟ تھوڑے لوگ. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ سمجھ لیں کہ وعدہ توڑنے والے تھوڑے لوگ تھے. اللہ نے خود ہی وضاحت کی کہ نہیں، یہ لفظ بول کر یہ مت سمجھیے آپ کہ برے لوگ تھوڑے ہیں، نہیں، بل اکثرہم، بلکہ ان میں سے جو اکثر لوگ ہیں وہ سبھی وعدہ توڑنے والے ہیں. بات سمجھ گئے؟ لفظ فریق اللہ صرف استعمال ہوتا ہے یہاں پر، تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو برے لوگ ہیں نا وہ صرف چند لوگ ہیں. وعدہ توڑنے والے کون لوگ ہیں؟ چند لوگ ہیں، زیادہ لوگ نہیں. مگر یہ لفظ آیا اس کی وضاحت کے لیے، نہیں چند نہیں بلکہ اکثر لوگ ہیں جو وعدہ توڑتے ہیں. تو وضاحت میں نے یہ کی تھی یہاں پر کہ رب تعالیٰ نے ایک بہت ہی اہم پیغام استعمال کیا کہ جب بھی کسی انسان کی برائی بیان کرنی ہو، کسی قوم کی برائی بیان کرنی ہو، تو ایسا نہ ہو کہ ہم اس پوری قوم کو اس گناہ کا ذمہ دار قرار دے دیں کہ یہ سبھی لوگ ایسے ہوتے ہیں، یہ پوری قوم ایسی ہے، یہ پوری نسل ایسی ہے، یہ پورا مسلک ایسا ہے. ہم ایسا اسلوب اختیار نہ کریں جیسا کہ یہاں پر بات ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو خیر سمجھانے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرق کیا ہے. یہاں پر کیا کیا ہے؟ فرق کیا کہ سبھی لوگ ایسے نہیں ہیں جو برے ہیں. اس کی وضاحت کے لیے میں ایک مثال پیش کروں آپ کے سامنے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر غالباً 119 ہے. وہاں پر ارشاد یہ ہے کانوا یکفرون بآیات اللہ، کہ جو یہود تھے وہ لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اللہ کی آیات کا کفر کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور آگے ہے وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ، اور وہ لوگ اللہ کے انبیاء کرام کو ناحق قتل بھی کرتے تھے. بات سمجھ رہے ہیں کیا بات ہے؟ کوئی یہود تھے، ان کی عادت کیا تھی کہ وہ لوگ اللہ کی آیات کا کفر اور انکار کرتے تھے، ان کو مانتے نہیں تھے. اور آگے ہے وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ، اور وہ لوگ اللہ کے نبیوں کو، اللہ کے انبیاء کرام کو ناحق قتل کرتے تھے. پھر اگلی آیت میں ہے کہ لیسو سواء. اب جو بات آ رہی ہے یہاں سے وہ سمجھیے، لیسو سواء، کہ سارے یہودی برابر نہیں ہیں. لیسو سواء، سارے یہودی برابر نہیں ہیں. اور آئے کیا ہے؟ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، امتن، ایک ایسی جماعت ہے، ایسی امت ہے، ایسی ٹولی ہے، قائمتن، جو کیا ہے؟ حق پر قائم ہے. یتلون آیات اللہ آناء اللیل، جو لوگ راتوں کے اندھیروں میں، راتوں کے کناروں میں اٹھ کر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں. اور اگلی آیت میں ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، بھلے باتوں کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں. تو مطلب سمجھانے کا یہ ہے کہ وہاں پر بھی کیا بات ہے؟ اللہ نے سبھی کو شامل نہیں کیا. کہا کہ سارے یہودی برابر نہیں ہیں، سارے اہل کتاب کیا ہیں؟ برابر نہیں، بلکہ کچھ اچھے بھی ہیں، کچھ اچھے کام کرتے ہیں، کچھ نمازیں پڑھتے ہیں اور کچھ فلاں فلاں کام کرتے ہیں. تو بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ یہاں پر وہی بات ہے، کیا فریق منہم، اللہ نے کہا کہ جو اکثر لوگ ہیں وہ برے ہیں. یہ نہیں کہا کہ جو سارے یہودی ہی برے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ کیا کہا؟ نبذہ فریق منہم، ایک جماعت ایسی ہے جو وعدوں کو توڑتی ہے. اور اس کی وجہ یہ کہ جو اکثر لوگ ہیں، جو اکثر یہودی ہیں، وہ وعدے توڑتے ہیں، وہ لوگ برے ہیں. مگر سارے یہودی وہ برے نہیں، کچھ ایسے ہیں جو اچھے بھی ہیں اور کچھ اچھے کام بھی کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس وقت بات کیا آئی تھی کہ جب بھی ہم کسی بھی لوگوں کو برا بھلا بولیں تو ہم یہ برائی اس کے مسلک کو نہ دیں، اور یہ نہ بولیں کہ اس مسلک کے ماننے والے سبھی ایسے ہوتے ہیں. جب ہم کسی قوم کے ماننے والوں کو برا بھلا بولیں تو پوری قوم کو برا بھلا نہ بولیں. کیا بولیں؟ کچھ لوگ اس قوم کے ایسے ہیں جو برے ہیں، ماننا کچھ اچھے بھی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اگر کسی وطن والوں، کسی شہر والوں کو ہم ٹارگٹ کریں تو اس پورے شہر والوں کو برا بھلا نہ بولیں. فرق کریں کہ اکثر لوگ ایسے ہیں مگر کچھ اچھے لوگ بھی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہمیں اس آیت سے بات معلوم ہوئی تھی. بات سمجھ گئے؟ کس کے بات سمجھ میں نہیں آئی؟ بلا جگہ پوچھیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو مطلب صرف یہ تھا کہ یہاں بات اس آیت میں نہیں تھی کہ اکثر یہودی برے ہیں، یہ بات نہیں کہ جو سارے یہودی ہی برے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو جب کسی کی برائی بیان کی جائے تو سبھی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. یہ آیت نمبر ہماری 100 تھی. اب آگے دیکھیے آیت نمبر 101 میں ہے، اللہ تعالیٰ کا یہاں پر ارشاد ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ. ولما مطلب ہوتا ہے اور جب، ولما اور جب، جاءہم ان لوگوں کے پاس آ گئے،
کن لوگوں کے پاس آ گئے؟ جی یہود کے پاس. ولما جاءہم اور جب یہود کے پاس آ گئے. کون آ گئے؟ رسول ایک رسول. رسول ایک رسول. میرے جاننے میں یہ بات آئی کہ جب جناب آپ کو پڑھا رہے تھے تو شاید غالباً یہ بات آئی تھی آپ لوگوں کے سامنے. جو نکرہ ہوتا ہے وہ کس لیے آتا ہے؟ کس کے لیے؟ ایک یا چند کے لیے. تو دیکھیے نکرہ مطلب یہ ہے کہ جو دو پیش ہوتے ہیں, دو زبر ہوتے ہیں اور دو زیر ہوتے ہیں, اسے کیا بولتے ہیں؟ نکرہ. ٹھیک ہے. تو جب بھی یہ نکرہ استعمال ہوتا ہے تو ہم ترجمے کیا کرتے ہیں؟ ایک لوگ, چند لوگ, کچھ لوگ. یہ بات اس موقع سے آپ کے سامنے آئی تھی. لیکن عربی کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر کوئی اصول ہمیشہ فکس نہیں رہتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو کیا بات معلوم ہے کہ جب بھی دو زبر استعمال ہوں, دو پیش استعمال ہوں اور دو زیر استعمال ہوں تو مطلب کیا کرنا ہے؟ چند لوگ, کچھ لوگ, ایک انسان. ترجمہ ہم یہ کرتے ہیں مگر یہ چیز فکس نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہاں دیکھیے آیت کیا ہے؟ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ. اگر اس اصول کو آپ مانیں جس میں کیا ہے کہ ہمیں ترجمہ ایک کرنا ہے تو یہاں پر آپ کیا بولیں گے؟ اور جب ان کے پاس ایک رسول آئے, کیونکہ دو پیش استعمال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب دو پیش استعمال ہو تو ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ایک انسان, چند یا پھر کچھ لوگ. سمجھ رہے ہیں؟ اگر ہم اس اصول کو مانیں تو ترجمہ کیا ہوگا کہ جب ان کے پاس ایک رسول آئے, جبکہ یہ اصول یہاں پر فالو نہیں ہو رہا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ قاعدہ یہاں پر فالو نہیں ہو رہا ہے. یہاں پر ترجمہ یہ جو دو پیش آئے نا, یہاں پر یہ دو پیش آئے ہیں ان کا مقام بڑھانے کے لیے. سمجھ رہے ہیں؟ تو کبھی کبھی نکرہ آتا ہے کسی کا مقام بڑھانے کے لیے. ہمیشہ ترجمہ ایک کا نہیں ہوتا ہے, چند کا نہیں ہوتا ہے, پھر کچھ کا نہیں ہوتا ہے. کبھی یہ آتا ہے کیوں؟ مقام کو, اسے بولتے ہیں عظمت بڑھانے کے لیے. بات سمجھ رہے ہیں؟ خیر. تو ہے ولما جاءہم اور جب ان کے پاس آ گئے. رسول ایک رسول. اب عظمت بڑھا رہی. یہاں پر کس کی بات چل رہی؟ کون سے رسول آ گئے؟ کون سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ شخصیت عظمت والی ہے, وہ احترام والی ہستی ہیں, اس لیے ان کو احترام ملا دو پیش لگا کر کہ جب ان کے پاس ایک قابل احترام رسول آ گئے. اتنی بات سمجھ گئے؟ اب دیکھیے آگے ہے من عند اللہ. کیا ہے؟ من عند اللہ. یہ رسول اللہ کی طرف سے ہے. من عند اللہ, یہ رسول اللہ کی طرف سے ہے. اب دیکھیے رسول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کون بتائیں گے؟ ہاں, رسول مطلب اور کوئی؟ رسول مطلب پیغام لانے والا. اور جی جناب بتائیے, رسول مطلب میسنجر. ٹھیک ہے. ترجمہ ہے صرف ایک زبان کا ایک دوسرے زبان میں. نہیں شریعت اس سال سے بنا ہے یہ آگے بہت. جی آپ لوگ بات تقریباً بالکل صحیح ہے. دیکھیے رسول بولتے ہیں مرسل, مطلب جسے بھیجا جائے. رسول مطلب مرسل, جسے بھیجا جائے. کیا بھیجا جائے؟ کوئی خاص پیغام لے کر. اگر آپ نے کوئی خط کسی کو بھیجا ہے تو اسے بھی رسول بولتے ہیں کیونکہ وہ آپ کا پیغام فلاں تک پہنچا رہا. ٹھیک ہے. تو رسول مطلب مرسل. تو جب بھی قرآن میں لفظ رسول استعمال ہو تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ ہستی, وہ ذات جسے اللہ اپنا پیغام لے کر بھیج دے. بات سمجھ گئے؟ جب لفظ رسول قرآن میں استعمال ہو کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ وہ ہستی, وہ ذات جسے اللہ اپنا پیغام لے کر آپ تک بھیج دے. اب آگے دیکھیے کیا ہے کہ ولما جاءہم رسول, جب ان کے پاس ایک عظیم الشان رسول آئے, من عند اللہ, جو اللہ کی طرف سے. جبکہ رسول بولتے ہیں جو اللہ کے پرمیشن سے ہی آئے, اور تب بھی لفظ موجود ہے من عند اللہ, جو اللہ کی طرف سے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ رسول مطلب جو اللہ کی پرمیشن سے آئے. تو من عند اللہ کی ضرورت تھی نہیں تھی. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ کی طرف سے. جبکہ رسول میں یہ بات پہلے ہی سے موجود ہے. کیا مطلب؟ تاکید مقصد ہے. کیا مقصد ہے؟ تاکید. اور دوسری تاکید اور آ رہی ہے آگے, مصدقن, وہ جو رسول آنے والے ہیں وہ رسول تصدیق کرتے ہیں. وہ رسول تصدیق کرتے ہیں کس چیز کی؟ لما معہم, جو چیز یہودیوں کے ساتھ ہے, جو چیز یہود کے پاس ہے,
یہ آنے والے رسول ان چیزوں کی تصدیق کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو 3 باتیں یہاں پر آ گئیں. ایک تو رسول وہ ہستی وہ ذات جسے اللہ بھیجے، اس کے بعد من عند اللہ کی طرف سے، اور اس کے بعد کیا ہے مصدقن. دیکھو جو آنے والے رسول ہیں یہ تصدیق کرتے ہیں ان چیزوں کی جو یہود کے ساتھ ہیں. کس چیز کی؟ تورات کی. ان کے ساتھ کیا چیز ہے؟ تورات ہے. ان پر تورات اتری تھی. کیا مطلب؟ یہ جو آنے والے رسول ہیں یہ تصدیق کرتے ہیں تورات کی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ خیر، تو مطلب یہ نکلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہود کے پاس آئے تو آپ کیسے آئے؟ آپ کو اللہ نے بھیجا مصدق لما معہم، اور آپ تصدیق کرتے ہیں، سچا ثابت کرتے ہیں ان چیزوں کو جو یہود کے ساتھ ہیں. وہ کیا ہے؟ تورات ہے. دیکھیے یہاں پر غور سے بات سنیے گا، یہاں پر تصدیق کرنے کی یعنی جو صفت ہے وہ استعمال ہوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ تصدیق کرتے ہیں. اگر آپ پڑھیں پورے قرآن کو تو وہاں آپ کو ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے لیے یہ صفت استعمال کی ہے کہ قرآن تصدیق کرتا ہے اپنے سے پہلے والی کتابوں کی. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہاں پر صفت کیا ہے کہ تصدیق کرنے والے ہیں ان چیزوں کی جو ان کے ساتھ ہیں. تو یہاں پر جو صفت اس کا استعمال کن کے لیے ہوا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال ہوا ہے. لیکن قرآن کے جو دیگر مقامات ہیں وہاں پر یہ صفت استعمال ہوئی. کون سی؟ تصدیق کرنے والی. کس کے لیے؟ قرآن کے لیے، کہ قرآن تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے کی. تو جب یہ صفت استعمال ہو قرآن کے لیے تب مطلب کیا نکلے گا؟ یہاں بات تو رسول کی ہے، بات واضح ہے، مگر جب یہ صفت استعمال ہو قرآن کے لیے تب مطلب کیا ہوگا بتائیے؟ کہ قرآن تصدیق کرتا ہے اپنے سے پہلے والی کتابوں کی. کس چیز میں؟ بولیے کس چیز میں؟ سچے ہیں. بہت اچھی. ایک پوائنٹ آ گیا. دوسرا پوائنٹ وہ اسی میں آ گیا، وہ سچی ہیں وہ. اور دوسرا پوائنٹ تو کتابیں تصدیق کر رہی ہیں، قرآن تصدیق کر رہا ہے اپنے سے پہلے والی کتابوں کی. ایک پوائنٹ کیا ہے کہ یہ کتابیں برحق ہیں کہ رسول آنے والا ہے. رسول آنے والے ہیں. چلیے اور بتائیے جلدی سے. ایک پوائنٹ کیا ہے کہ یہ قرآن کہتے ہیں کہ جو اور کتاب ہیں وہ بھی برحق ہیں، وہ بھی اللہ کی طرف سے. ایک تصدیق قرآن کی یہ، ٹھیک ہے. اور دوسری کیا ہو سکتی ہے؟ کیا ہیں؟ اچھا خیر، یعنی یہ کہ کئی باتیں ہو سکتی ہیں یہاں پر. پہلے بول لیجئے کہ قرآن جو تصدیق کرتا ہے اپنی سے پہلے والی کتابوں کی، بتاتا ہے کہ جو کتابیں جو موجود ہیں یا جو کتابیں نازل ہوئی ہیں، جب یہ نازل ہوئی تھیں اس وقت یہ اللہ کی کتاب ضرور تھی، لیکن ابھی جو لیٹسٹ ان کی شکل موجود ہے یہ وہی موجود نہیں ہے جو اس وقت تھی. کیا مطلب؟ چونکہ آپ جانتے ہیں تورات ہو، انجیل ہو یا پھر زبور ہو، ان سب میں کیا ہوئی تھی؟ بدلاؤ کر دیے گئے تھے. تو قرآن کہتا ہے جو تصدیق کا مطلب ہے وہ کیا ہے کہ جب یہ کتابیں اتری تھیں اس وقت یہ بالکل اپنی اوریجنل فارم میں تھیں اور یہ اللہ کی طرف سے تھیں، اور اب بھی کیا ہیں؟ یہ برحق ہیں، لیکن جو ملاوٹیں آ گئی ہیں وہ غلط ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ان کتابوں نے کیا کہا تھا کہ جو گزشتہ کتابیں ہیں کہ بھائی رسول آنے والے ہیں، رسول آنے والے ہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ ہاں آپ صحیح تھے، رسول آنے والے ہیں. تو قرآن تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کی اس طور پر کہ قرآن نے بتایا کہ ہاں رسول آنے والے ہیں، تو اس طرح سے ان کی تصدیق ہو جاتی ہے. خیر یہ ایک اضافی بات تھی آپ لوگوں کے لیے. تو یہاں پر بات کیا ہے کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب ان کے پاس رسول آ گئے اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، اور رسول تصدیق کرتے تھے ان چیزوں کی یا اس کتاب کی جو یہود کے ساتھ ہیں. اب دیکھیے اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ یہ رسول ہماری طرف سے ہیں، ہم نے ان کو بھیجا ہے اور یہ تصدیق کرتے ہیں اس کتاب کی جو تمہارے ساتھ ہیں. تو آگے جو ان کا جرم آ رہا ہے نا اس پر ایک طرح سے الزام ہو رہا ہے. جرم کیا ہے؟ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب. کیا ہوا؟ نبذ پھینک دیا، نبذ پھینک دیا، فریق ایک جماعت نے، نبذ پھینک دیا، فریق ایک جماعت نے، من الذین ان لوگوں میں سے اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دی گئی تھی. یعنی
جنہیں کتاب دی گئی تھی ان کی ایک جماعت نے اس چیز کو پھینک دیا. کس کو؟ آگے آ رہی کتاب اللہ, انہوں نے اللہ کی کتاب کو پھینک دیا. کیسے پھینک دیا؟ وراء ظہورہم, اپنی پیٹھ کے پیچھے. نبذ فریق, ان لوگوں کی ایک جماعت جنہیں کتاب دی گئی تھی انہوں نے کتاب کو پھینک دیا. کیسے؟ وراء ظہورہم, اللہ کی کتاب کو انہوں نے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا. کأنہم لا یعلمون, مانو کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں. کأنہم, مانو کہ وہ لوگ لا یعلمون, جانتے ہی نہیں. یہاں پر کئی باتیں غور کرنے والی ہیں. تو تنبیہ کیا ہو رہی ہے کہ جب یہ رسول تمہاری کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرتے ہیں تو پھر آپ نے ان کا انکار کیوں کیا؟ آپ ان پر ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ آپ جانتے ہیں کہ یہود کو باقاعدہ یہ بات معلوم تھی کہ ہاں یہ سچے نبی ہیں, سچے رسول ہیں. حیرت کی بات یہ ہے, سورہ بقرہ کی آیت ہے اللہ تعالیٰ کے وہاں پر ارشاد ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, کہ ہم نے جن لوگوں کو کتاب دی ہے, کنہیں؟ اہل کتاب کو. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, تو جو اہل کتاب ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. آیت کیا ہے؟ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اللہ کے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. بتائیے کیسا ہو سکتا ہے کہ انسان کسی اور کے بچے کو اپنا بچہ بول دے؟ آپ میرے بچوں, جب کہ معلوم کیا ہوا کہ نہیں یہ صاحب تو کسی اور کے. ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. یعنی جس طرح اپنے بچے کو پہچاننے میں شک کی گنجائش ہی نہیں, وہی بات یہاں پر تھی کہ انہیں یقین تھا کہ ہاں یہ سچے رسول ہیں. تو وہی بات یہاں پر ہو رہی ہے کہ جب یہ رسول جو آئے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں, اللہ نے ان کو بھیجا ہے, اور یہ تورات کی تصدیق کر دیں کہ ہاں یہ سچی کتاب ہے, تو پھر آپ ان پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اور جرم کیا ہوا؟ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب, یعنی اہل کتاب کی جماعت نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا. اب یہاں پر کتاب کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ آیت کیا ہے؟ اہل کتاب کی ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا, پھینک دیا. تو یہاں پر کتاب کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ بتائیے. تورات. اور کچھ بتائیے. تورات ہی. اور کوئی؟ مطلب سبھی آج اتحاد کریں گے, کوئی اختلاف نہیں کرے گا. جی, انہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا. کتاب کا مطلب ساری کتابیں, ساری کتابیں. اللہ کی بات. اچھا بتائیے. خاموش ہے. کچھ بات ہو. اور کوئی کسی کو کچھ نہیں کہنا ہے؟ بتائیے. تورات ہی. خیر, تو اس بارے میں تقریباً دو باتیں ہیں. بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں پر کتاب اللہ سے مراد قرآن مجید ہے. سمجھ رہے ہیں کیا ہے قرآن مجید؟ کہ جو یہودی آئے ہیں اور یہ نبی کا انکار کرتے ہیں, انہیں سچا نبی نہیں مان رہے ہیں یا ان پر ایمان نہیں رکھتے ہیں, ظاہر سی بات ہی جو کتاب نبی کے ساتھ اتری ہے تو یہ اس کو بھی نہیں مانیں گے. کیا مطلب؟ یہ جو یہود ہیں انہوں نے قرآن کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا, یعنی اس کو مانتے نہیں, اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو بعض مفسرین نے کیا بات بولی کہ یہاں پر کتاب اللہ سے مراد قرآن مجید ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور بعض نے بات بولی نہیں, یہاں پر کتاب اللہ کا مطلب کیا ہے؟ تورات, جو کہ آپ لوگوں نے کہا. کیا مطلب؟ یعنی تورات میں یہ حکم موجود تھا کہ یہ سچے نبی ہیں, ایک نبی آنے والے ہیں. مطلب کہا جائے کہ یہ نبی تو ہیں, یہ تو ہماری قوم میں سے نہیں ہیں, یہ تو عربوں میں سے ہیں, تو ہم ان کی بات نہیں مانیں گے, لہٰذا انہوں نے تورات کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا. اچھا ایک بات بتائیے, یہ جو بات ہو رہی کہ انہوں نے کتاب اللہ کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا, کیا یہ ظاہری طور پر یا پھر صرف مثال پیش کرنے کے لیے؟ ہاں, کیا سچ میں انہوں نے ایسا کیا کہ بھائی کتاب لی اور اٹھا کر اپنے پیچھے پھینک دی, ایسے یہ بطور تمثیل یعنی مثال پیش کرنے کے لیے؟ مثال پیش کرنے کے لیے. اور کوئی؟ قرآن اور تورات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو قرآن کو تو انہوں نے بالکل ٹھکرا دیا, اور تورات میں سے انہوں نے کچھ جہاں پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر تھا. اور کوئی؟ ہاں بتائیے. سچ مچ پھینک دیا, اس لیے مثال ہے, یہ مثال ہے. بتائیے. یہاں بولنا ہے آپ, بتائیے جلدی سے. سچ مچ جیسے مثال
بس اتنا بتا دیجیے. مثال, سبھی کا یہ کہنا ہے صحیح بات ہے, مثال کے لیے, ورنہ انہوں نے سچ مچ لیا اور اٹھا کر پھینک دیا. ٹھیک ہے, خیر. تو بات کیا ہے کہ ان میں جو ایک جماعت ہے, انہوں نے کتاب اللہ کو, چاہے وہ تورات ہو یا پھر قرآن مجید ہو, اس کو اٹھا کر اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا. دیکھیے لفظ کتاب ہماری زبان پر صبح و شام چڑھا رہتا ہے, کتاب 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 کتاب, لیکن کتاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کون بتائیں گے؟ کتاب کا مطلب, میں نے دیکھیے بتاؤ بات, صبح و شام ایسے بہت سارے الفاظ ہیں جو ہماری زبان پر استعمال ہوتے ہیں, لیکن افسوس کی بات کیا ہے, ہمیں ان کے ریئل میننگ نہیں معلوم ہوتی کہ ان کا ریئل میننگ کیا ہے. تو کتاب آپ کیا بولیں گے؟ بک, وہ ترجمہ ہے اس کا, وہ ریئل میننگ نہیں ہے. تو کتاب کا حقیقی مفہوم کیا ہو سکتا ہے؟ جی کچھ کہہ رہے تھے آپ, بتائیے. بک نہیں بولنا ہے, اس کے علاوہ جو چاہیں بولیے. رخ مطلب کتب ہے نا کا ویسے. بتائیے. جمع کرنا. جمع کرنا, بہت اچھے, ماشاء اللہ. اور کوئی ایک میننگ آپ نے صحیح بتایا. اور کوئی؟ اللہ کی بات کو سمجھنا. وہ تو پھر ہر ایک کتاب ہوتی ہے, پھر پھنس جائیں گے پھر آپ. لکھنا مطلب کتاب مطلب لکھنا. لکھنے سے بنا ہے. جی, تو لفظ کتاب ہے یہ بنا ہوا ہے کتبہ یکتبو سے. اس کا ایک مطلب ہوتا ہے جمع کرنا. کیا مطلب ہوتا ہے؟ جمع کرنا. اور دوسرا مطلب ہوتا ہے لکھنا. لیکن یہ مطلب تو کتبہ کا ہے, تو کتاب کا مطلب کیا ہوگا؟ کتاب مطلب مکتوب. ٹھیک ہے, کتاب مطلب مکتوب, وہ چیز جس کو لکھ دیا جائے. کتاب اللہ مطلب وہ اللہ کی باتیں جنہیں لکھا جا چکا ہے. تو سوال یہ ہے کہ اسے پھر کتاب کیوں بولتے ہیں؟ کتاب مطلب مکتوب, جسے لکھا جا چکا ہے یا جو لکھت روپ میں موجود ہے. تو پھر اسے کتاب کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ یہ لکھت روپ میں موجود ہے. اب چاہے لوح محفوظ ہو, وہاں پر کیا ہے؟ قرآن لکھا ہوا موجود ہے. اور چاہے ہمارے پاس جو قرآن ہوتا ہے مصحف ہے, وہاں بھی کیا قرآن لکھا ہوا موجود ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو کتاب اللہ مطلب وہ اللہ کی باتیں جو لکھت روپ میں موجود ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اچھا, اپنی پیٹھ کے پیچھے کتاب کو ڈال دینا, اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ انکار کرنا. بات سے انکار کرنا, بہت اچھی. اور سمجھا اس کو, لیکن اس کو تسلیم کیا, تکبر میں پیچھے گیا. بتائیے, کتاب کو ڈال دینا پیٹھ پیچھے, اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ بتائیے. جو بات بتا رہے تھے اس کو پیچھے ڈال دیا اللہ کے ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا. بتائیے. نہیں میں سمجھ گیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بتائیے. اہمیت نہیں دینی. کس کے لیے؟ اچھا, اہمیت نہیں ہے. آپ بتائیے. پیٹھ پیچھے ڈال دیا, کیا مطلب؟ ہاں بتائیے. تقریباً سبھی میننگ جو ہے نا لگ بھگ بالکل صحیح ہے. مطلب یہ ہے کہ دیکھیے, ہم کسی چیز کو پھینکتے کب ہیں؟ جب ہمیں اس کی قدر اور اہمیت نہیں ہو. میں لاسٹ ٹائم آپ سے مثال پیش کری تھی کہ جب ہمارا فون نیا نیا ہوتا ہے تو بہت محبت ہوتی ہے, تو رکھتے ہیں نا بیڈ پر, بہت صاف کر کے سنبھال کے رکھتے ہیں کہ بھائی کچھ خروش نہیں آ جائے, اور 3-4 مہینے بعد اٹھا کے پھینکتے ہیں دور, کیونکہ وہ جو ہوتا ہے نا فیلنگ, وہ کچھ کم ہو جاتی ہے. وہی بات یہاں پر ہے. تو پھینکتے ہیں اس چیز کو جہاں پر جس کے ہمیں کوئی قدر اور احترام نہ ہو. ایک بات یہ. دوسرا, وہ بھی پیٹھ کے پیچھے پھینک دینا, مطلب مکمل انہوں نے اعراض کر لیا. قرآن کو انہوں نے قبول نہیں کیا, اس پر عمل نہیں کیا, یا جو کتاب جو تورات تھی اسے مکمل اعراض کر لیا اور اس پر عمل نہیں کیا. اسی لیے ایک مشہور عالم دینوں کا نام ہے امام شعبی رحمہ اللہ, وہ بیان فرماتے ہیں کہ کانوا یقرؤون التوراۃ ولا یعملون بها, کہ یہودی تورات کو پڑھتے تھے مگر اس پر عمل نہیں کرتے تھے. یہود تورات کو پڑھتے تھے مگر اس پر عمل نہیں کرتے تھے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ایک اور مشہور عالم دین کا نام ہے سفیان ابن عیینہ. کیا نام ہے؟ سفیان ابن عیینہ. یہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے تورات کو, یہ قول اہم ہے, ادرجوها فی التحریری فی الحریری والدیباج, انہوں نے تورات کو ریشم کے لباس میں یا ریشم کے کپڑے میں درج کر لیتا, یعنی لکھ لیا تھا.
لیکن سونے کے ریشم کے لباس میں انہوں نے تورات کو لکھ لیا تھا، لیکن ولم یعملوا بہا، انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا. سمجھ رہے ہیں کیا مطلب؟ یعنی کسی چیز پر عمل نہ کرنا، سرے سے اعراض کرنا، اس پر کوئی توجہ نہ دینا، یہ کیا ہے؟ اس چیز کو پیٹھ پیچھے ڈال دینا. آپ کو تعجب کیا ہوگا کہ بھائی یہود تو بڑے برے تھے، انہوں نے تورات پر عمل نہیں کیا، لیکن افسوس کی بات یہ کہ آج جو ہمارے مسلمان ہیں وہ بھی اپنی قرآن پر عمل نہیں کرتے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک بات اور بتاؤں یہاں پر، کہا اللہ تعالیٰ نے اوت الکتاب، غور سے بات سنیں، اوت الکتاب جنہیں کتاب دی گئی ہے، مطلب اہل کتاب. جانتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ نے اس امت کے کچھ لوگوں کو اہل القرآن بھی کہا ہے. قرآن میں ایک صفت کیا ہے اوت الکتاب کی؟ اہل الکتاب کے کتاب والے. وہی سیم لقب اللہ نے ہمیں بھی دیا ہے، کیا؟ اہل القرآن، قرآن والے. جیسا کہ ترمذی وغیرہ کی حدیث ہے، نسائی وغیرہ کی، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اوتروا یا اہل القرآن، اے قرآن والو وطر پڑھا کرو، اے قرآن والو وطر کو پڑھا کرو. کون سے وطر؟ کون سے وطر؟ وہ عشاء کی نماز والوں میں نہیں. وطر مطلب وہ وہی ہوتے ہیں. جی کہہ رہے ہیں اوتروا وطر پڑھو اے قرآن والوں. کون سے وطر؟ ایکسٹرا. ٹھیک ہے، اور کوئی؟ احسنت، قیام اللیل. ایک نام کا مطلب کیا ہے؟ وطر بھی ہے، تہجد بھی ہے، تراویح بھی ہے، قیام اللیل بھی ہے، اور ایک نام کیا ہے؟ وطر بھی. تو اوتروا اے اہل قرآن، اے قرآن والوں رات کی نماز پڑھا کرو. سمجھ رہے ہیں؟ خیر، تو کیا اللہ نے ہمیں یہ وصف دیا کہ آپ لوگ اہل القرآن ہیں. تو اہل الکتاب یہ بھی تھے، اور اہل القرآن کیا ہیں؟ ہم بھی ہیں. انہیں کام کیا تھا؟ بس ہمارا ایمان ہے اور ہمارا عمل نہیں. ان کا عمل نہیں تھا. اور ہمارا حال کیا ہے؟ یہی، قرآن ہماری کتاب ہے، ہاں ہماری کتاب ہے، کسی اور کتاب نہیں، لیکن عمل نہیں کرنا ہے. پھر ہم دونوں بالکل ان سے سیم ہو جاتے ہیں. ان کی سوچ کیا تھی؟ تورات ہماری ہے. آیت نمبر 91 میں یہ بات آئی تھی وہاں پر کہ ہم ایمان رکھتے ہیں تورات پر بس، یعنی تورات ہماری کتاب ہے مگر ان کا عمل وہاں پر نہیں تھا. ہمارا حال بھی کیا ہے؟ وہی ہے، قرآن ہماری کتاب ہے بس ہمیں عمل نہیں کرنا ہے. خیر، تو اس آیت کا پورا مفہوم یہ نکلا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ تصدیق کر رہے تھے تورات کی، تو ان کا فرض تھا کہ یہ آپ پر ایمان لاتے، قرآن پر عمل کرتے اور آپ کو سچا نبی مان لیتے. مگر ان کا اتنا برا حال تھا کہ انہوں نے دشمنی میں، حسد میں آپ کا انکار کر دیا، آپ کی باتوں کو تسلیم نہیں کیا، اور قرآن کو بھی یا تورات کو بھی اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا. اور آخر میں کیا ہے؟ کأنہم لا یعلمون، مانو کہ انہیں معلوم ہی نہیں. یعنی نبی کو نبی نہیں مان رہے ہیں، قرآن نہیں مان رہے، جیسا کہ انہیں علم ہی نہیں ہے، جبکہ انہیں علم تھا کہ ہاں سچے نبی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اگر علم نہ ہو تب ایک الگ بات ہے، مگر علم ہو کر بھی نہیں مانا ہے تو کتنا بڑا جرم ہو سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یاد کیا بتا رہے کہ ان کی بہت ہی خطرناک ان کی ایک بیماری تھی، اسے بولتے ہیں حسد. میں آپ سے یہ بات بولوں گا کہ حسد سے اپنے دل کو صاف رکھیے. بہت اہم بات ہے یہ، حسد سے اپنے دل کو صاف رکھیے. پتہ ہے کیوں؟ حسد اور دشمنی اتنی بری بیماری ہے، یہ اتنی بڑی خرابی ہے کہ یہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گی. سمجھ رہے ہیں؟ اس کی وجہ سے لوگ کہاں سے کہاں پر پہنچ گئے ہیں. ایک مثال پیش کروں آپ کے سامنے. نام سنا آپ نے ابلیس کا؟ جی، کس کا اچھا دوست ہے ابلیس؟ نہیں دوست نہیں، مگر بہت بڑا دشمن. تو ابلیس کا حال کیا تھا کہ ابلیس شروعات میں بہت بڑا نمازی تھا، اس نے بہت عبادات کی تھیں، یہ بہت ہی تقوی والا انسان تھا. اب آپ سوچئے ابلیس جنوں میں سے تھا، لیکن اس نے اتنی نمازیں پڑھی، اتنی اس نے عبادات کی کہ اللہ نے اسے زمین سے اٹھا کر آسمان والوں کے ساتھ کر دیا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اتنی نمازیں اس نے پڑھی کہ زمین سے اٹھا کر وہاں پر پہنچ گیا. سوچیے کتنا یہ بندہ عبادت گزار ہوگا. لیکن جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس ابلیس کو ان سے دشمنی ہو گئی. اور دشمنی کیا تھی کہ میں نے اتنی عبادات کی ہیں تب میں یہاں تک پہنچا ہوں. ان میں سے کیا خاص بات ہے کہ بھائی فرشتوں کو ہی سجدہ کروایا جا رہا ہے. کیا مطلب؟ اتنی عبادات کے بعد مجھے یہ مقام ملا کہ میں وہاں سے اٹھ کر فرشتوں کے ساتھ ہو گیا.
اور آدم تو یہ پیدا ہوئے ہیں، پیدا ہوتے سجدہ ہوئے ہیں ان کے لیے، ان میں سے کیا خاص بات ہے؟ یعنی جیسے ابلیس کو حسد ہوا کن سے؟ آدم علیہ السلام سے، سجدے سے انکار کر دیا، اور حکم کس کا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور نتیجہ کیا نکلا کہ وہاں سے اٹھا کر اسے بولتے ہیں عرش سے فرش پر آ جانا. سمجھ رہے ہیں کہاں پر تھا اور کہاں پر؟ کیوں ہوا؟ حسد کی وجہ سے. سمجھ رہے ہیں کہ اس کی یہاں دشمنی تھی، اسے مقام کیوں مل گیا؟ اور سچ کہوں میں آپ سے، یہ بیماری آج ہمارے یہاں بھی موجود ہے. یہ انسان مجھ سے کیسے آگے بڑھ گیا؟ میں زیادہ قابل ہوں، میں اچھا بولتا ہوں، میں اچھا لکھتا ہوں، یہ مجھ سے کیسے آگے بڑھ گیا؟ میرے پاس خوب مال ہے، اس کی اتنی پاپولیرٹی کیسے ہو گئی؟ یہ دشمنی ہمارے یہاں بھی ہے. اب یہاں آپ دیکھیے، یہود کو معلوم ہے کہ ہاں یہ سچے نبی ہیں، قرآن سچی کتاب ہے، سب کچھ معلوم ہے، مگر وجہ کیا ہے؟ دشمنی تھی کہ یہ کیسے رسول بن گئے، لہذا اسلام کا انکار کر دیا. اور ہوا کیا نتیجے میں؟ جہنم رسید ہو گئے، جہنم کا فیصلہ ان کے لیے صادر ہو گیا. تو سوچنے والی بات کیا ہے؟ اپنے دل کو، اپنے دماغ کو دشمنی سے اور خاص طور پر حسد سے ضرور پاک رکھیے. اس آیت کا ایک بہت ہی اہم فائدہ تھا. ایک فائدہ بس اور بتاؤں اور اپنی بات میں ختم کروں گا انشاءاللہ تعالی. بہت ہی اہم بات آنے والی ہے، بالکل تیار رہیے. ریڈی؟ اگر آپ قرآن مجید کو پڑھیں اور اس میں غور کریں. اچھا ایک بات آپ لوگ سوچئے، اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو قیامت تک آنے والے سبھی لوگوں نے کیا کہا ہے کہ بھائی یہ ہدایت والی کتاب ہے، رحمت والی کتاب ہے، تو سوچ سکتے ہیں آپ اس میں کچھ تو خاص بات ہوگی نا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ حکم کیا دیا کہ جو کتاب ہے قرآن مجید یہ قیامت تک آنے والے سبھی لوگوں کے لیے کیا ہے؟ منبع ہدایت ہے، یہ سرچشمہ ہدایت ہے، یعنی ان سے ان لوگوں کو ہدایت ملتی ہے. جبکہ قیامت تک عجیب و غریب انسان آنے والے تھے، جن کی سوچ الگ تھی، جن کا علم الگ تھا، جن کی معلومات کیا تھی؟ الگ تھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہر اعتبار سے ڈیزائن کر دیا ہے. غور سے بات سنیں کہ بہت اہم بات آنے والی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ کتاب کس کے لیے ہے؟ قیامت تک آنے والے سبھی لوگوں کے لیے. اس لیے کیا حکم یہ دیا، یا پھر یہ بات اللہ نے ایک اہتمام کیا کہ اس کتاب کو ہر اعتبار سے ڈیزائن کر دیا ہے. مطلب جتنے بھی فن، جتنے بھی سبجیکٹس آج موجود ہیں، یقین مانیے سارے سبجیکٹس خود قرآن میں موجود ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جتنے بھی فنون، سبجیکٹس، موضوعات آج موجود ہیں، ان سب کا وجود خود قرآن سے ہی ہوتا ہے. میں ایک مثال پیش کروں آپ کے سامنے. آپ لوگ میتھ پڑھتے ہیں نا، میتھمیٹکس آپ لوگ پڑھتے ہیں. تعجب کی بات یہ ہے کہ میتھ کے جو بیسک آپریشنس وغیرہ ہوتے ہیں، جنہیں ہم کیا بولتے ہیں؟ ایڈیشن، سبٹریکشن، ملٹیپلیکیشن یا پھر ڈویژن، یہ سارے چیزیں آپ کو خود قرآن میں مل جاتی ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ کو؟ قرآن میں پلس کی باتیں موجود ہیں، مائنس کی باتیں موجود ہیں، ملٹیپلائی موجود ہے. مثال پیش کروں آپ کے سامنے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا وہاں پر ارشاد ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، کہ جو انسان قربانی کی طاقت نہ رکھے تو وہ انسان 3 دن کے روزے رکھے. آیت کیا ہے؟ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وہ انسان 3 دن کے روزے رکھے. کب؟ حج کے دوران. وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 دن کے روزے رکھے تب جب وہ حج سے لوٹ کر اپنے گھر واپس آ جائیں. ایسا سمجھ میں آ گئی؟ جب قربانی کی طاقت نہیں ہو تو 3 دن کے روزے رکھیے. کب؟ جب آپ حج کے دوران ہوں، اور جب آپ حج سے واپس آ جائیں تب آپ بقیہ 7 دنوں کے روزے رکھ لیجیے. اور آگے ہے تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ مکمل 10 ہو گئے. تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ مکمل 10 ہو گئے. اور آپ جانتے ہیں 3 + 7 = 10. وہی بات یہاں پر کہ 3 دن روزے رکھیے حج کے دوران، اور جب آ جائیں گھر واپس کے تب کیا کیجیے؟ 7 دن کے. اور پھر کیا آگے؟ تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ مکمل 10 ہو گئے. کیا ہو رہا ہے؟ پلس ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ایسے ہی مائنس کی مثال، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی جانب بھیج دیا. ٹھیک ہے؟ آگے فَلَبِثَ فِيهِمْ، نوح علیہ السلام اپنی قوم میں ٹھہرے رہے 1000 سنة، 1000 سال، إِلَّا 50 عاما، مگر 50 سال. سمجھ رہے ہیں؟
نوح علیہ السلام اپنی قوم میں ٹھہرے کتنے؟ 1000 سنہ، 1000 سال مگر 50 سال. اور جانتے ہیں آپ اگر 1000 میں سے 50 مائنس کریں کتنا ہوتے ہیں؟ کیا ہے یہ؟ مائنس ہے. پہلے 1000 الا 50 مطلب مگر 50 یعنی کہ مائنس کیجیے کیا ہو جائے گا؟ 950 برس. کیا ہے یہ؟ پلس اور مائنس کی مثالیں موجود ہیں. ایسے ہی اگر آپ دیکھیں یہاں پر کیا بات تھی کہ ہسٹری موجود ہے. ہم ہسٹری پڑھتے ہیں نا، یہاں پر ہسٹری موجود ہے. کیا ہو رہا ہے؟ یہود کی خرابیاں آ رہی ہیں ہمارے سامنے کہ یہود کتنی بری قوم تھی. اور آپ پورا قرآن پڑھیں وہاں پر آپ کو قوموں کے حالات ملیں گے. قوم نوح تھی، قوم عاد اور قوم ثمود، قوم شعیب، اصحاب الایکہ، قوم یونس، ٹھیک ہے، قوم سبا، جتنی بھی اقوام ان کے حالات مذکور. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تاریخ، یہ ہسٹری ہے. مطلب قرآن میں ہسٹری بھی کیا ہے؟ موجود ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایسے اور آپ آگے بڑھیے. ہم سائنس پڑھتے ہیں، پڑھیے قرآن کو آپ، لیکن آپ کو معلوم کہ قرآن پوری سائنس کی کتاب ہے. ایک مثال پیش کروں. پہلے کی تھیوری تھی کہ جو ایٹم ہوتا ہے، ایٹم ناقابل انقسام ہے. مطلب کوئی چیز ہے بڑی اور اس کے اگر ہم حصے کرتے 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 آئیں تو جو سب سے چھوٹی چیز ہے اسے کیا بولتے ہیں؟ ایٹم، انگلش میں، اور اردو میں جوہر، اور عربی میں ذرہ. تو پہلے کیا تھیوری تھی کہ جو جوہر ہے، جو ذرہ ہے، اسے تقسیم کرنا، اسے توڑنا بانٹنا ممکن نہیں. پہلے یہ تھیوری تھی یا پہلے یہ تحقیق تھی. پھر کیا ہوا؟ نہیں، ایٹم بھی، جوہر یا ذرہ بھی قابل انقسام ہے. اور پھر کیا ہے؟ الیکٹران، نیوٹران اور پروٹون. کیا تھا؟ یہ تحقیقات ابھی کی ہیں. آپ سورہ یونس پڑھیے، غالباً وہاں پر آیت موجود ہے کہ وما یعزب عن ربک من مثقال ذرہ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب سے ذرے کے برابر بھی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. آیت کیا ہے؟ آپ کے رب سے ذرے کے برابر بھی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. فی السماء ولا فی الارض، چاہے ذرہ جو چیز ہے یہ آسمانوں یا پھر زمین میں ہو. اور آگے ہے ولا اصغر من ذلک، اگر ذرے سے کوئی چیز چھوٹی بھی ہے وہ بھی چھپی ہوئی نہیں ہے. اور اگر ذرے سے کوئی چیز چھوٹی ہو سکتی ہے تو کیا ہے؟ اس کی تقسیم، اس کو بانٹنا توڑنا کیا ہے؟ ممکن ہے. قرآن نے اشارہ کرتا پہلے ہی 4 سال پہلے کہ بھائی ہاں ذرہ یا پھر ایٹم قابل انقسام، اس کی تقسیم موجود ہے، ممکن ہے. اور یہ بات ابھی ہمارے سامنے آئی ہے. افسوس کی بات کیا؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ جس امت کو یہ کتاب ملی تھی وہ پڑھ گئے عیاشیوں میں، چھوڑ دیا قرآن کو، بس اسے غیروں کے حوالے کر دیا. غیر پڑھ رہے ہیں اور ان کی بات سامنے آ رہی ہے. ایسی مثالیں ہزاروں جہاں پر سائنس کی باتیں موجود ہیں. خیر وقت ورنہ بھی اور باتیں بھی آپ کے سامنے آتی ہیں. ایک مثال اور پیش کروں. پہلے کیا تحقیق تھی کہ جو زمین کی جو شکل ہے وہ کیا ہے؟ فلیٹ ہے. زمین کیا ہے؟ پہلے فلیٹ کی تحقیق تھی. پھر کیا ہوا؟ نہیں، زمین فلیٹ نہیں بلکہ گول ہے. کیا ہے؟ گول. پھر کیا ہوا؟ نہیں بھائی، زمین نہیں فلیٹ نہیں گول ہے بلکہ انڈے کی شکل کی ہے. اور انڈا کبھی بھی مکمل گول نہیں ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو تحقیق پہلے کیا تھی کہ زمین کا جو شیپ ہے وہ کیا ہے؟ فلیٹ ہے. پھر کیا ہوا؟ نہیں، سرکل گول ہے پورا. پھر کیا ہوا؟ نہیں، فلیٹ اور گول کچھ نہیں بلکہ کیا ہے؟ بیضے کی شکل میں. جبکہ اشارہ پہلے سے موجود ہے قرآن میں. والارض بعد ذلك دحاها، ہم نے زمین کو دحیہ کی شکل میں بنا دیا ہے. والارض بعد ذلك دحاها، ہم نے زمین کو دحیہ کی شکل میں بنا دیا. اور دحیہ بولتے ہیں شدر مرغ کے انڈے کو. دیکھ لیجیے آپ محمد آکر، شدر مرغ کے انڈے کا جو ایک سائز ہوتا ہے نا، یا جو شیپ ہوتا ہے وہی شیپ کیا ہے؟ زمین کا موجود. یعنی قرآن نے اشارہ پہ کر دیا کہ بھائی زمین جو ہے وہ گول نہیں ہے، مگر ہمیں یہ باتیں اب معلوم ہو رہی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو صرف کہنے کا مطلب یہ ایسے بہت سارے فنون ہیں، میڈیکل سائنس ہے یا اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، ان سب کا وجود کہاں سے؟ صرف قرآن سے. لیکن ایک بات یہاں پر یاد رہے آپ لوگوں کو، ہم لوگ قرآن کو صرف اس لیے نہ پڑھیں کہ بس وہاں سے ہم سائنس جانیں، میتھ جانیں، تھیوری جانیں یا پھر اور بھی جو موضوعات ہیں وہ جانیں. نہیں، قرآن صرف کیا ہے؟ وہ کتاب ہے ہدایت والی، مگر ایڈیشنل جو باتیں یہاں پر وہ آ گئی ہیں، یہاں پر موجود ہو گئی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ چاہے میتھ ہو یا پھر چیزیں ہوں. قرآن اصلاً کیا ہے؟ وہ کتاب ہدایت کی پڑھنے والی کتاب ہے، مگر یہ چیزیں بھی کیا ہے؟ وہاں پر ایک ایڈیشنل فارم میں موجود ہے. خیر، تو کہنے کا مطلب یہ تھا، یہاں پر کیا باتیں آ رہی ہیں؟ تاریخ کا حوالہ یہاں پر ہو رہا ہے کہ یہود ایسے تھے، یہ خرابی تھی ان کی، یہ ان کا. اور یہ کیا؟ ہسٹری ہے. مطلب قرآن میں ہسٹری موجود ہے.
یعنی قرآن ہر سبجیکٹ کی کیا ہے کتاب ہے. اور یقین مانیے ایک بہت ہی مشہور شخص ہے، ان کا نام محمد قطب ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے جامعہ ازہر سے پی ایچ ڈی کی تھی سائیکالوجی میں. کہتے ہیں کہ جب میں نے قرآن مجید، اور سائیکالوجی جانتے ہیں آپ لوگ بہت ہی ٹف موضوع ہے سائیکالوجی، کہتے جب میں نے پی ایچ ڈی کری اس سبجیکٹ میں اور جب میں نے قرآن مجید کو پڑھا تو مجھے معلوم ہوا کہ پورا قرآن الحمد کے الف سے لے کر سورہ ناس کے سین تک پورا سائیکالوجی پر کیا ہے مشتمل ہے. یعنی قرآن میں ہر سبجیکٹ کی باتیں موجود ہیں. بس وہ دماغ لائیے. ہماری کیا ہوتی ہے تربیت، نہیں بھائی قرآن صرف تبرک اور برکت حاصل کرنے والی کتاب ہے، بس اس سے آگے ہم سوچتے نہیں ہیں. تو آپ تعویذ بنا لیجیے یا برکت کیجیے، صرف پڑھیے بس اور کچھ نہیں، اس سے آگے بڑھیے. ایک شاعر نے اپنے شعر میں کہا کہ دنیا تو گئی چاند ستاروں سے بھی آگے، دنیا تو گئی چاند ستاروں سے بھی آگے اور ہم بیٹھے مصلی پہ دعا مانگ رہے ہیں. اگرچہ یہاں پر ایک مذاق موجود ہے، مگر سچائی کیا ہے کہ دنیا کہاں پہنچ گیا اور ہمارا حال کیا ہے، ہم اب اسی پہ بس قرآن کو پڑھیے، سجا لیجئے، برکت کیجئے، لٹکا لیجئے، جسٹ انف. بس اس سے آگے بڑھنا ہی نہیں بڑھیے، آگے عمل کیجئے، کھوجئے. میں نے کہا کہ آپ لوگوں سے یہ سمندر ہے، یہ تیراکی سیکھیے اور یہاں سے موتیاں بکھیریے. خیر، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تو ہمیں قرآن کی صحیح فہم اور سمجھ عطا فرما دے. اے اللہ تو ہمیں قرآن کا حق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد رب العالمین. دعا پڑھ لیجیے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.